السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو میں آج ہم لوگ منصوبات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم لوگوں نے مرفوعات تک کی ساری بحثوں کو مکمل کر لیا تھا، اور آج کی کلاس میں مرفوعات سے فارغ ہو کر کے منصوبات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور منصوبات سے پھر فارغ ہو کر کے ہم لوگ مجرورات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ منصوبات کی جو شروعات ہے اس سے پہلے کچھ بیسک چیزیں، کچھ بنیادی معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ عربی میں 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں: زبر، زیر، پیش۔ 3 طرح کی حالت ہوتی ہے: حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بھی پڑھائی ہے، مگر صرف یاد دہانی کے لیے دوبارہ دہرا دے رہا ہوں۔ حالت رفعی میں ہم پڑھتے ہیں کسی بھی لفظ پر پیش ہونے کی وجہ۔ حالت نصبی میں ہم پڑھتے ہیں کسی بھی لفظ پر زبر ہونے کی وجہ، اور حالت جری کے اندر ہم پڑھتے ہیں کسی بھی لفظ پر زیر ہونے کی وجہ۔ چلیں، المقصد الثانی، جیسا کہ ایک اور بات کہتا چلو کہ کوئی بھی نیا سبق پڑھنے سے پہلے پرانا سبق ضرور دہرا لیجئے گا، بہت زیادہ مفید رہے گا وہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جیسا کہ شروع سے طرز رہا ہدایت النحو کا، پہلے ہم لوگ عربی عبارت پڑھیں گے، اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اور پھر بورڈ پر ان تمام بحثوں کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں پہلے عبارت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا لفظی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر بورڈ پر ایک ایک بحث کو بہت اچھے انداز میں سمجھیں گے، جہاں تک میری صلاحیت، میری استطاعت ہے اتنی، اس اعتبار سے اچھے انداز میں۔ المقصد الثانی، دوسرا مقصد، فی المنصوباتی، منصوبات کے بیان میں۔ الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، اسماء منصوبہ جو ہے وہ 12 قسم کا ہے۔ پہلا ہے المفعول المطلق، مفعول مطلق۔ دوسرا ہے مفعول بہ۔ تیسرا ہے مفعول فیہ۔ چوتھا ہے مفعول لہ۔ پانچواں ہے مفعول معہ۔ چھٹا ہے حال۔ ساتواں ہے تمییز۔ آٹھواں ہے مستثنی۔ نوواں ہے خبر کانا و اخواتہا، کانا کی خبر اور کانا کی جو بہنیں ہیں اس کی خبر۔ 10واں ہے اسم انا و اخواتہا، انا کا اسم اور انا کی جتنے بھی اخوات ہیں ان کا اسم۔ 11واں ہے المنصوب بلا التی لنفی الجنس، لائے نفی جنس کے لائے نفی جنس کا اسم۔ اور 12واں ہے خبر ما و لا مشبہتین بلیس، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے اس کی خبر، معنی میں ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے اس کی خبر۔ یہ 12 قسم کے منصوبات ہیں، یعنی عربی زبان میں ان 12 وجوہات ہیں کسی بھی لفظ کے اوپر زبر آنے کے۔ تو جب بھی آپ کسی لفظ پہ زبر لکھا ہوا دیکھیں تو ان میں ان 12 کے 12 وجوہات میں سے کوئی ایک نہ ایک وجہ وہاں ضرور پائی جا رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس لفظ پر زبر آ رہا ہوگا۔ چلیے، پہلا ہے فصل المفعول المطلق۔ پہلا فصل ہے مفعول مطلق۔ وہو مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ۔ مفعول مطلق کیا ہے؟ یہ وہ مصدر ہے جو مذکورہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے۔ میں ابھی صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، میں پوری باقاعدہ پوری بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ، تو پریشان نہیں ہونا ہے کوئی اگر لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا کوئی کسی بات کی پوری بحث سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، اور بیان کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، جیسے ضربت ضربن، میں نے مارا۔ اولی بیانی
نوعی یا نوع کو بیان کرنے کے لیے، یعنی قسم کو بیان کرنے کے لیے، جیسے جلستو جلست القاری، میں قاری کے جیسا بیٹھا، اولی بیان العددی، یا پھر عدد کو بیان کرنے کے لیے یعنی نمبر کو بتانے کے لیے، جیسے جلستو جلستا او جلستینی او جلساتن، میں بیٹھا ایک کی طرح یا دو کی طرح یا دو سے زیادہ کی طرح۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے فعل مذکور کے علاوہ کسی اور لفظ سے، نحو جیسے قعدت جلوسن، میں بیٹھنے کے جیسا بیٹھا، انبت نباتن یا انبت نباتن، جیسے پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، تاپ جب لاسٹ میں ہے تو تینوں اعتبار سے بنا سکتے ہیں۔ چلیے انبت ینبت انباتن سے آ جائے گا، تو اب جیسے بنانا ہے انبتا، انبتی، انبتو، تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ انبتو نباتن ہی پڑھتے ہیں کیونکہ ہر جگہ واحد متکلم کا حصے کا استعمال ہوا ہے۔ تو میں انبتا اصل میں استعمال تو ہوتا ہے پیڑ پودوں کے لیے، لیکن صرف یہاں سمجھنے کے لیے ترجمہ مان لیجئے کہ میں ایک پیڑ کے جیسا یا پودے کے جیسا میں نکلا، کافی ہے۔ وقد یحذف فعلہ، اور کبھی کبھی اس کا فعل حذف کر دیا جاتا ہے، لقیامی قرینۃ، کسی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے، جوازن جائز طور پر، کقولی کا جیسا کہ آپ کا کہنا، للقادم آنے والے کے لیے، خیر مقدمن بہتر ہے آنا، ای قدمت قدومن خیر مقدمن، یعنی آپ ایسے کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ آئے ہیں بہت ہی بہتر انداز میں یا بہتر جگہ پر۔ وہ وجوباً، اور کبھی کبھی وجوبی طور پر بھی حذف کیا جاتا ہے، سماعن بیان کرنے کے لیے، سماعی طور پر، یعنی یہ جو ہوتا ہے جنرلی جب یہ ایسی جگہوں پر حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر جو اہل عرب سے ہم سن کر کے آتے ہیں، جیسے سقین، شکرن، حمدن، رعین، یہ سارے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مان لیے سقین ہی ہے تو وہ ایسے ہے، سقاک اللہ سقین، یا شکرن ہے تو یہ اس طرح سے کہ شکرتو کا شکرن، یا حمدن ہے تو وہ حمدتو کا حمدن، یا رعین ہے تو وہ رعاک اللہ رعین، اس طریقے سے ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک دم بالکل سٹیک لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ چلیے اس میں تین جو لفظ ہیں، سقین کے معنی سیراب کرنا ہوتا ہے، شکرن کے معنی شکر کرنا، حمدن کے معنی تعریف کرنا، رعین کے معنی بچانا۔ تو یہ سارے لفظ آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا۔ چلیے بہت آسان سا ترجمہ تھا جو میں نے کر دیا ہے، اب اس کی بحث کو جو ہے تھوڑا سا بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں۔ چلیے ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں منصوبات۔ منصوبات کتنے ہیں ٹوٹل؟ 12 ہیں، جس میں سے پہلا ہم پڑھ رہے ہیں مفعول کے بارے میں۔ اب مفعول جو ہوتا ہے وہ الگ الگ قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفعول مطلق، ایک ہوتا ہے مفعول لہو، ایک ہوتا ہے مفعول معہو، ایک ہوتا ہے مفعول فیہ، اور ایک ہوتا ہے مفعول بہ۔ اتنے طرح کے مفعول ہیں، جس میں سے ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں مفعول مطلق کے بارے میں۔ مفعول مطلق کا ترجمہ میں نے آپ کو کر ہی دیا۔ مفعول مطلق کہا کیا کیا ہوتا ہے سو سمجھیے۔ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو فعل لکھا ہوتا ہے عربی میں۔ دیکھیے مفعول کب آتا ہے؟ مفعول سے پہلے فعل لکھا ہوگا، فاعل لکھا ہوگا، پھر مفعول لکھا ہوگا۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ سنٹیکس سمجھ لیجئے، یہ اصول ہے مفعول کو لانے کا، کہ پہلے آپ فعل کا ذکر کرتے ہیں، پھر فاعل کا ذکر کرتے ہیں، پھر مفعول کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایسے کہتے ہیں نصر زید امرن، نصر زید امرن، زید نے امر کی مدد کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے، یہ عام قاعدہ ہے۔ تو مفعول آنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مفعول کس کے ساتھ آتا ہے؟ مفعول کے لیے فعل کی ضرورت ہے۔ مفعول کے لیے کیا ہے؟ فعل کی ضرورت ہے۔ اب مفعول مطلق کیا ہوتا ہے وہ سمجھیے۔ مفعول مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فعل لکھا ہوا ہے پہلے، یعنی جو فعل آیا ہے، جیسے نصر زید امرن کے صورت میں نصر آیا ہے،
تو وہ مفعول جو ہوگا وہ اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے نصرن۔ اب دیکھیے نصر زید نصرن، یہ نصرن مفعول تو ہے مگر یہ مفعول مطلق ہے۔ یہ مفعول مطلق کیوں ہے؟ یہ مفعول مطلق اس وجہ سے ہے کہ یہ نصرہ فعل کا مصدر ہے۔ تو جب بھی اسی فعل کا مصدر مفعول بن جاتا ہے تو اس مفعول کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ پھر سے سنیے، جب کسی فعل کا مصدر مفعول کی جگہ لے لیتا ہے یا مفعول بن جاتا ہے تو ہم اس مفعول کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ ایک اور مثال لے لیجئے، جیسے جلس زید جلستن۔ اب یہ جلستن جو ہے یہ مصدر ہے، کس کا مصدر ہے؟ جلس فعل کا۔ اب آپ کو یہ نہ ہو کہ مجھے یہ سمجھانا پڑے کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ مصدر جو ہوتا ہے وہ اس سے بہت سارے فعل نکلتے ہیں، جیسے نصرہ سے نصرن مصدر ہے، اسی سے نصرہ بنا ہوگا، جلستن فعل ہے مصدر ہے، اسی سے جلس فعل بنا ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ مصدر بھی آپ کو یاد نہ ہو۔ مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے بہت سارے نئے نئے لفظ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر ان دونوں مثال میں نصرن اور جلستن یہ مصدر ہے۔ نصرن مصدر ہے نصر فعل کا، جلستن مصدر ہے جلس فعل کا، اور نصرن اور جلستن چونکہ یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے کیا ہوگا؟ یہ مفعول کہلائے گا مفعول مطلق۔ اچھا، یہ مفعول مطلق کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ ڈائریکٹ مفعول کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ایک ایگزامپل دیا اور میں نے کہہ دیا کہ نصر زید امرن، اور میں نے سیدھے کہا کہ یہ مفعول ہے، امرن مفعول ہے۔ ہاں تو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نصرن کو صرف مفعول بھی کہیے گا تو کچھ حرج نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ آپ مفعول مطلق نام لے لیجئے۔ کیوں؟ چونکہ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں نا مفعول کی، مفعول لہو ہے، مفعول معہو ہے، مفعول فی ہے، مفعول بہی ہے۔ تو ان سب مفعول کی یہ سب ہے تو مفعول ہی، تو مفعول کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مفعول مطلق کہہ کر کے ہم ایک سگنیفیکنس کر دیتے ہیں، اس کو ڈسٹنکٹ کر دیتے ہیں کہ جتنے اور بھی دوسرے جو مفعول موجود ہیں اس سے یہ مفعول الگ ہے۔ اب جب آپ کو مفعول مطلق سمجھ میں آ گیا، آپ کہیں بھی مفعول مطلق آپ کو بولے گا کہ یہ مفعول مطلق ہے، آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ مفعول مطلق کا مطلب کیا ہے۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیجئے مفعول مطلق کی تعریف۔ مفعول مطلق وہ مفعول ہوتا ہے جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو اس جملے کے اندر ہوتا ہے، یعنی جس جملے سے، جس فعل سے وہ جملہ شروع ہوا ہے یا جو فعل اس جملے کے اندر ہے، اسی کا مصدر جب مفعول بن جاتا ہے تو اس مفعول کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی مفعول مطلق کی تعریف۔ اب ایک بات سمجھیے، اب مفعول مطلق جو ہوتا ہے یہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، دو طریقے سے آتا ہے۔ پہلا، فعل کا لفظ ہو۔ پہلا کیا ہو؟ فعل کا لفظ ہو۔ جیسے میں نے یہاں پر لکھا نصر زید نصرن، تو یہ جو نصرن جو مفعول مطلق ہے یہ نصرہ کا ہی ہے نا، نصرہ کا ہی مصدر ہے، الگ الگ تو نہیں ہے۔ نصرہ اور نصرن یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے نا، مطلب صیغہ بدلا ہوا ہے مگر ایک ہی لفظ ہے نا، نون سوادرہ نون سوادرہ، تو نصرن سے ہی نصرہ بنا ہوا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ مفعول مطلق اور فعل ایک ہی لفظ ہے۔ تو ایک طریقہ مفعول مطلق لانے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ مفعول مطلق ایگزیکٹلی اسی فعل کا لفظ ہوتا ہے جو فعل پہلے استعمال کیا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ فعل کا لفظ نہ ہو، فعل کے معنی کا لفظ ہو۔ فعل کے معنی کا لفظ کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھیے۔ جیسے اس مثال کو دیکھیے، جلس زید قعودا۔ اب کہیے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ قعودن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے،
اب کہیے گا کہ بھائی یہاں تو جلسہ ہے، جلسہ کا مفعول مطلق جلستن تھا، یہ کودن کیسے ہو گیا؟ اب یہاں کیا ہوا ہے سمجھیے، قعدہ کے معنی جو ہوتا ہے، قعدہ کے معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب دو فعل کا معنی ایک ہے تو ان دونوں کا مصدر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو معنی جلستن کے ہے وہی معنی قعودن کے بھی ہیں، تو لفظ الگ ہے لیکن معنی ایک ہے، اسی لیے یہ قعودن بھی مفعول مطلق بن سکتا ہے۔ چلیے اسی کا ایک اور مثال قعدہ سے ہی لے لیجیے، میں نے لکھا قعدہ زید جلستن۔ اب یہاں کیا ہوا، قعدہ کے معنی بھی بیٹھنا ہے، جلستن کے جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا تھا، تو میں نے قعدہ کی جگہ مفعول مطلق جلستن استعمال کر لیا، تو اس جلستن کو بھی ہم مفعول مطلق ہی کہیں گے۔ تو یہاں سے دوسری بات ہم کو کیا رول سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھی جو فعل ہوتا ہے اسی کا مصدر مفعول مطلق بنتا ہے، اور کبھی کبھی اس فعل کے ہم معنی جو دوسرے فعل ہوتے ہیں اس کا مفعول مطلق مصدر بن جاتا ہے، یا اس کا مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ بطور مصدر وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے، جیسے جلسہ زید قعودن کے سلسلے میں ہوا یا قعد زید جلستن کے معاملے میں ہوا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر سے میں ایک بار دہرا دیتا ہوں۔ منصوبات ٹوٹل 12 ہے، اس میں سے ہم سب سے پہلے مفعول مطلق کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ مفعول مطلق کہا جاتا ہے اس مفعول کو جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو پہلے استعمال ہوتا ہے۔ پھر مفعول مطلق دو طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، یا تو ایک یہ کہ جو فعل استعمال ہوا ہے اسی کا مصدر لکھ دیا جائے، یا دوسرا یہ کہ جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے ہم معنی جو دوسرے فعل اور عربی زبان میں موجود ہیں اس کا مصدر استعمال کر دیا جائے۔ اب سب سے بڑا سوال، استعمال کیوں ہوتا ہے؟ مفعول مطلق استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ تو مفعول مطلق کا پہلا استعمال ہے تاکید، دوسرا استعمال ہے نو، تیسرا استعمال ہے عدد۔ تاکید کا مطلب ہوتا ہے جب کسی بات کو زور دے کر کے بتانا ہوتا ہے تب ہم مفعول مطلق کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، نصر زیدن کے معنی ہوگا زید نے مدد کیا، لیکن جیسے ہی میں لکھ دوں گا نصرن مفعول مطلق یہاں پہ، اب ترجمہ ہوگا زید نے ہی مدد کیا یا زید نے خوب مدد کیا، کچھ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو تاکید کے لیے، تو تاکید چونکہ فائل پہ ہوتا ہے یا مدد پہ ہوتا ہے، تو یا تو ترجمہ یہ کریں گے کہ زید نے بہت مدد کیا، اچھے سے مدد کیا، یا ہم یہ ترجمہ کریں گے زید نے ہی مدد کیا۔ بہتر یہ ہے کہ چونکہ نصرن مدد کے معنی میں ہے تو آپ فعل کا ہی تاکید کہہ دیے، فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں مطلب کیا ہے، زید نے بہت زوردار مدد کی، بہت مدد کی، تاکید کے ساتھ زور شور سے مدد کی، یہ ترجمہ ہو جائے گا، زور شور سے مدد ہوا، تو یہ ہو گیا تاکید۔ دوسرا ہوتا ہے نو، یعنی اس کی قسم بتانے کے لیے کہ مدد کس طرح کی تھی۔ جیسے میں یہ ترجمہ، میں یہاں پر پھر لکھ دوں نصر زید نصرن، اب یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں زید نے بھرپور مدد کی، پوری طاقت کے ساتھ مدد کی، بہترین انداز کی مدد کی، کوئی دقت نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ عدد کے لیے، گنتی کے لیے، جیسے میں یہاں پہ کہہ دوں نصر زید نصرن، زید نے ایک مدد کی یا ایک بار مدد کی، تینوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تاکید کا مطلب ہوتا ہے جب بات کو زور دے کے بتانا ہوتا ہے، نو کا مطلب ہوتا ہے جب قسم بتانا ہوتا ہے کہ یہ قسم کا کام تھا، اور عدد کا مطلب ہوتا ہے جب آپ گنتی بتاتے ہیں کہ یہ کتنی بار یہ کام ہوا ہے۔ اب یہ تینوں استعمال مفعول مطلق کے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی تینوں میں آپ نے مثال سیم لکھی ہے، پڑھنے والے کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے یا نو کے لیے استعمال ہوا ہے یا عدد کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ جملہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے تو ترجمہ آپ اپنی سمجھ کے مطابق کریے اور آگے پیچھے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر تاکید کا ترجمہ کرنا زیادہ صحیح ہے یا نو کا ترجمہ کرنا زیادہ صحیح ہے یا عدد کا ترجمہ کرنا زیادہ صحیح ہے۔ چونکہ آپ نے جملہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے یہ چیزیں سمجھنا اور ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔
समझ गए? फिर से एक बार समझ लीजिए, कैसे समझ में आएगा कब हम नौ का तर्जमा करें, कब हम अदद का तर्जमा करें, कब हम ताकीद का तर्जमा करें। तो आसान तरीका ये है, सियाक व सबाक देख लीजिए, जो समझ में आएगा उस हिसाब से तर्जमा करिए, उसमें कोई हरज नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं, तो फिर अब आगे चलते हैं। अब बात आती है हज़फ की। हम सब जानते हैं कि बहुत बसा औकात फ़ाइल और फ़ेल दोनों को हज़फ कर दिया जाता है और सिर्फ मफ़ूल को ज़िक्र किया जाता है। तो इसको इस दूसरे अंदाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि मफ़ूल के फ़ेल को और फ़ाइल को हम हज़फ कर दिया करते हैं। ठीक है? अब सवाल है क्यों? तो उसके बहुत से अलग अलग जवाबात हैं, किताबों आपकी किताब में भी 2-3 जवाब लिखे हुए हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर जो उसूली बात है उसको समझते हैं। कभी कभी फ़ेल और फ़ाइल दोनों को हज़फ कर दिया जाता है और सिर्फ मफ़ऊल को लिखा जाता है। और ये हज़फ जो होता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है जवाज़न। जवाज़न का मतलब जायज़ तरीके से, मन है तो हज़फ कर दीजिए, मन नहीं है तो मत हज़फ करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा होता है वुजूबन, कि नहीं, यहाँ पर आपके मन से मत काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको हज़फ करना ही पड़ेगा। कैसे? जवाज़न वाली मिसाल देख लीजिए। जैसे मेरे यहाँ कोई मेहमान आया तो मैंने उसको अरबी में कहा खैर मक़दमिन। अब ये जो खैर मक़दमिन मैं कह रहा हूँ रा पर ज़बर के साथ, ये तो मफ़ूल है। हालांकि खैर मक़दमिन कहना काफ़ी तो नहीं है, इससे पहले फ़ेल फ़ाइल तो है ही नहीं। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिर्फ मफ़ूल बोला हुआ है, फ़ेल और फ़ाइल हज़फ कर दिया है। फ़ेल क्या है? कदिमता, और फ़ाइल उसके अंदर कदिमता, चूँकि वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है तो उसके अंदर अंता ज़मीर तो फ़ाइल है ही। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने फ़ेल और फ़ाइल दोनों को हज़फ किया हुआ है। ये पूरा जुमला कैसे है? कदिमता खैरा मक़दमिन, इस तरह का पूरा जुमला था। तो मैंने कदिमता जो ये फ़ेल और फ़ाइल है इन दोनों को हज़फ कर दिया और सिर्फ मैंने मफ़ूल को लिख दिया। लेकिन ये मैंने क्या किया है, जवाज़ी तौर पर है। आपको मन है आप पूरा बोल दीजिए कदिमता खैरा मक़दमिन, या आपको सिर्फ खैरा मक़दमिन बोलना है वो भी बोल दीजिए, कोई हरज नहीं है। एक हज़फ होता है वजूबी तौर पे, कि ऐसी जगहों पर आम तौर पे फ़ेल हज़फ हुई होता है। अगर वहाँ पर हम फ़ेल बोलेंगे तो वो बड़ा भद्दा लगेगा ज़ुबान में। जैसे हम किसी को शुक्रिया अदा करना है तो हम डायरेक्टली कहते हैं शुक्रन। तो शुक्रन असल में इस तरह है, शकर तू का शुक्रन, शकर तू का शुक्रन। मैंने पूरा ये जो जुमला है फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल ये तीनों हज़फ कर दिया है और सिर्फ मफ़ूल मुतलक जो शुक्रन है ये मैंने बयान किया है। अब ये वजूबी तौर पे हज़फ है, यानी यहाँ पर इसको जो हज़फ करना है ये वजूबी तौर पे हज़फ करना है। अगर हम इस तरह बोलेंगे शकरतू का शुक्रन तो ये थोड़ा बेकार लगेगा और अरबी ज़ुबान की जो फसाहत और बलागत है उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगहों पर फ़ेल को हज़फ करना, फ़ाइल को हज़फ करना ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसी को कहा जाता है वजूबी तौर पे हज़फ कर देना। चलिए, इतनी ही बात जो है अब तक अभी आपकी किताब में हमने पढ़ी, जो हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब एक बार और तर्जमा करेंगे, आपको पूरी बात इंशाअल्लाह समझ में अच्छे से आ जाएगी। चलिए देखिए, फिर से एक बार दोबारा तर्जमा देख लीजिए। फ़स्लुन अल मफ़ूलुल मुतलक, मफ़ूल मुतलक हुआ मस्दरुन बिमानी फ़ेलिन मज़कूरिन क़ब्लहु। ये वो मस्दर होता है जो अपने से पहले आए हुए फ़ेल का ही मस्दर होता है। जो उससे पहले जो ज़िक्र किया हुआ फ़ेल है उसी का मस्दर होता है। जो मैंने मिसाल में दिया कि नसर ज़ैदुन में नसर ज़ैदुन नसरन, तो नसरन ये मफ़ूल मुतलक है और वो किसका मस्दर है? उससे पहले जो नसर फ़ेल इस्तेमाल हुआ है उसका। व युज़करु लित्ताकीदी, ये कभी कभी ताकीद के लिए आता है, जैसे ज़रबतु ज़रबन, मैंने बहुत ज़ोर से मारा, यहाँ बहुत ज़ोर से मारा, ये ज़रबन ताकीद के लिए हो गया। अवली बयानी नौई, या मारने की कैफियत बयान करने के लिए या किसी काम की कैफियत बयान करने के लिए आता है, जैसे जलस्तु जिलसतल कारी, कि मैं कारी के जैसा बैठा।
تو یہاں پر جو مفعول مطلق ہے کیا بتانے کے لیے ہے؟ ٹائپ بتانے کے لیے، قسم بتانے کے لیے کہ میرا بیٹھنا کس کے بیٹھنے کے جیسا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے اولی بیان العددی، عدد گنتی بتانے کے لیے، جیسے جلستو جلستن میں ایک جیسا بیٹھا، جلستو جلستینی میں دو جیسا بیٹھا، جلستو جلساتین میں دو سے زیادہ کے جیسا بیٹھا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ گنتی بتانے کے لیے 1 2 3 4 کس کے طرح آپ نے بیٹھا ہے. تو مفعول مطلق ان تینوں طریقے سے استعمال ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، کبھی کبھی جو مصدر ہوتا ہے وہ فعل کا مصدر نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی کا مصدر ہوتا ہے. جیسے قعدت جلوسن، قعدہ فعل ہے، اس کا مصدر آنا چاہیے تھا جلستن لیکن آیا جلوسن. قعدہ فعل ہے، اس کا مصدر آنا چاہیے قعودن لیکن آیا جلوسن. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انبتا نباتن، انبتا ہے، اس کا مصدر آنا چاہیے تھا انباتن لیکن آیا نباتن، دوسرے لفظ سے آیا. ٹھیک ہے. اس کا دیکھیے وقد یحذف فعلہ، اور کبھی کبھی اس کا فعل حذف کر دیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، کسی قرینے کی وجہ سے. کوئی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، وہ قرینہ مختلف ہو سکتا ہے الگ الگ اعتباروں سے. جوازن، جائز طور پر، جیسے کہ آپ آنے والے کو کہتے ہیں خیر مقدمن، حقیقت میں اس طرح آپ کہہ رہے ہوتے ہیں قدمت قدومن خیر مقدمن، کہ آپ تو بہت ہی اچھی جگہ پر آئے ہیں. اور کبھی کبھی وجوباً، وجوبی طور پہ حذف کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وجوبی طور پہ کہاں حذف کرتے ہیں؟ اہل عرب سے ہم یہ چیز سن چکے ہوتے ہیں. سماعن، جیسے سقیعن، شکرن، حمدن، رعین، یہ سارے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. حالانکہ یہ پورا جملہ اس طرح ہوتا ہے کہ سقاک اللہ سقین، شکرتو کا شکرن، حمدتو کا حمدن، ورعاک اللہ رعین، اس طرح سے پورا لفظ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر سارے فعل فاعل کو حذف کر کے صرف مفعول مطلق کو ذکر کر دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا مفعول مطلق. مفعول بہ جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلے کلاس میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.